السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، انسان جس وقت اس دنیا میں آتا ہے اسی وقت سے وہ ضرورتوں کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کی ضرورتوں کا یہ لامتناہی سلسلہ اس کے قبر میں جانے تک ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ مرنے کے بعد بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی محتاجی اور ضرورت مندی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو زندگی میں قدم قدم پر مختلف قسم کی ضرورتوں کی طلب اور چاہت ہوتی ہے، کیونکہ انسان بہت زیادہ کمزور ہے۔ اسے ہر پل سہارے کی ضرورت ہے، آسرے کی ضرورت ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کے ساتھ ساتھ ایک ہتھیار بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہتھیار ہے دعا کا۔ زندگی میں ایسے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں کوئی دوسرا انسان اس کی ذرا بھی مدد نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سارے وسائل و ذرائع جواب دے جاتے ہیں، اپنے ہوں یا بیگانے۔ ایسے لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جو ہمیشہ اور ہر حال میں نصرت و امداد اور ضرورت پڑنے پر جان نچھاور کر دینے کا دم بھرتے رہتے ہیں، اور ایسے میں انسان کو مصیبتوں کے بھنور سے صرف اور صرف اس خالق رب کائنات ہی نکال سکتے ہیں۔ جب انسان سب سے تھک ہار کر اس رب کائنات کو وحدہ لا شریک مان کر اس کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، تو رحمت الہی جوش میں آ کر اس کی ضرورتوں، اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتی۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا سکھلائی تھی، خود انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی موقعوں پر کئی دعائیں سکھائیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم رزق کی تنگی کے حوالے سے جس دعا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جو خود نبی علیہ السلام نے جنتی عورتوں کی سردار اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ اس کو کثیر رزق عطا ہو تو اس کو یہ دعا دعائے جبرائیل کے نام سے بھی مشہور ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی تھی، اور سب سے پہلے سرکار دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں اس دعا کا ذکر موجود ہے۔ ایک روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید فقر و فاقہ کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ 1 ماہ ہو گیا گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کہو تو تمہیں 5 بکریاں دے دوں، اور اگر تم چاہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھے ایک دعا سکھائی ہے وہ دعا بتا دوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کو پسند فرمایا اور دعا کو ترجیح دی، اور فرمایا کہ مجھے وہ دعا سکھلا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، و یا راحم المساکین، و یا ارحم الراحمین۔ معزز دوستوں اور محترم بہنوں، یہ مختصر سی دعا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا کے نام سے مشہور ہے۔ اگر کسی کو فقر و فاقہ کا خوف ہو، تنگی معاش ہو، تو اس دعا کو کثرت، توجہ اور دھیان سے پڑھے، اللہ کریم اس کی مشکلات دور فرمائیں گے۔ اگر آپ مقروض ہیں، رزق کی تنگیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور آپ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، و یا ذا القوة المتین، و یا راحم المساکین، و یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ رزق کی تنگی ہوگی، فقر و فاقہ کا خوف ہوگا، تنگی معاش سے پریشان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی رزق کی، روزگار کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات دور فرما دیں گے۔
کیونکہ جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے قدرت نے آزمائشیں مشکلات ساتھ لگائی ہیں تاکہ انسان آسائشات میں ڈوب کر اپنے خالق حقیقی سے بے نیاز نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام پر تکالیف آئی اور ہر دور میں یہ نظام چلتا رہا اور چلتا رہے گا۔ آپ بھی جب اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہر شخص پریشان، دکھی، غموں سے چور، جادو جنات سے پریشان، نفسیاتی دماغی مریض، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا اور خطرناک بیماریوں سے پریشان نظر آئے گا۔ ہر کوئی اپنے طور پر ان کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن جیسے جیسے نیا دور، نئی جدت، ہسپتالوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسی تیزی سے مریض بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ معزز دوستو، کیا اس کا حل صرف مال سے ممکن؟ بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہے تو مال تو ہم بہت خرچ کر چکے، پھر کیوں مسائل کا پہاڑ اپنی جگہ پر قائم؟ ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہمیں اپنے راستوں اور سوچوں کے زاویے کو تبدیل کرنا پڑے گا اور ہمیں اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ نبوی راستہ ہے کہ جس کو اپنا کر ہم اس بے سکونی اور مسائل کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ تو معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو نبوی دعا بتلائی، آپ اس نبوی دعا کو یاد بھی کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک گروپس پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کر کے زندگی کی مختلف قسم کی پریشانیوں سے نجات پا سکیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام مشکلات کو دور فرما سکیں۔